ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور ازواج مطہرات اور صحابہ کرام پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی ہی نجات ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کی راہ نکال دے گا، اور اللہ رب العالمین عظیم فضل والا ہے۔ مسلمانوں، ہر بصیرت مند مومن کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ بصارت اور بصیرت کے مابین فرق ہے۔ بصارت چیزوں کے ظاہر کو دکھاتی ہے، جبکہ بصیرت چیزوں کے حقائق کو۔ اللہ کے بندو، بصارت محسوس کرنے والی اس آنکھ کے ذریعے رویت و مشاہدہ کرنا ہے جس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، لیکن بصیرت ایسی روشنی ہے جسے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، جس کے ذریعے ہدایت پایا جاتا ہے۔ انسان اس کے ذریعے اپنے رب کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے حق و باطل کے مابین فرق کرتا ہے، اس کے ذریعے حق و ہدایت کی راہ کو جانتا اور اس جہاں کی معرفت حاصل کرتا ہے جہاں لوگ لوٹ کر جائیں گے۔ یہی بصیرت و بصارت کے مابین حقیقی فرق ہے۔ مومن ہی بصیرت سے ہمکنار ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے اس سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس پر معاملات مشتبہ ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ چیزوں کے حقائق کے مابین تمیز کرے یا اس کی تہ کو جانے اور اس کے جوہر کی معرفت حاصل کرے۔ مسلمانوں، حاسہ بصر ایسی نعمت ہے شر سے جس کی حفاظت و صیانت کرنا بندے پر واجب ہے۔ شرعی اوامر نے ان چیزوں سے نگاہوں کو نیچی رکھنے پر ابھارا ہے جنہیں اللہ بصیر و خبیر نے حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اس قول کے ذریعے وصیت فرمائی، نگاہ کو نگاہ کے پیچھے نہ لگاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے پہلی نگاہ تو جائز ہے لیکن دوسری نہیں۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نگاہ کی حفاظت اور اسے ان چیزوں سے نیچی رکھنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے دل کو بصیرت اور سچی فراست عطا کرتا ہے۔ سلف میں سے ایک نے کہا ہے، جس نے اپنی نگاہ کو محارم سے نیچی رکھا، اپنے نفس کو شہوات سے روک کر رکھا، لگاتار ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے باطن کو اور اتباع سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کو آباد رکھا، اپنے نفس کو حلال کھانے کا عادی بنایا، تو اس کی فراست خاتی نہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں جب انسان نظر کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کے دل کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا قصہ اور اس چیز کو بیان فرمایا ہے جس میں وہ مبتلا کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ متوسمین وہ اصحاب فراست ہیں جو حرام اور فحش نگاہ سے محفوظ ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے عمل پر وہ بدلہ دیتا ہے جو اس کے جنس عمل سے ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا، اس پر عمل، اللہ تعالیٰ اسے عمل کے جنس سے اس سے بہتر بدلہ دے گا، چنانچہ اس کی بصیرت کے نور کو کھول دے گا، اس پر عمل معرفت اور الہیت کے دروازے کو کھول دے گا، اور اس طرح کی چیزوں کے دروازے جو بصیرت قلب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں، کتنے لوگ ہیں جن کی دو آنکھیں دیکھنے والی ہیں لیکن وہ تاریک و اندھے دل والے ہیں، ان کی نگاہیں انہیں فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں اس لیے کہ ان کے پاس بصیرت نہیں ہے، جبکہ کتنے نابینا ہیں جو نہیں دیکھتے، ان کی دونوں آنکھوں کی روشنیاں چھین لی گئیں لیکن وہ حقائق کے ادراک کرنے والے دل کی قوت اور پختہ بصیرت والے ہیں۔
تو نگاہ کا کھونا انہیں نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں دل کے نور سے نوازا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جب بصارت چلی گئی تو وہ کہا کرتے تھے، گرچہ اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں سے ان کا نور لے لیا، لیکن میری زبان اور دل میں ان دونوں کے بدلے نور ہے۔ بلا شبہ نگاہ کا کھونا اللہ کی جانب سے بندے کے لیے آزمائش ہے، لیکن جب وہ اس آزمائش پر صبر کرے گا تو اس کے لیے اچھا وعدہ کیا گیا ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندوں کو اس کی دونوں محبوب چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے ان دونوں کے بدلے جنت دیتا ہوں۔ آپ دونوں آنکھیں مراد لے رہے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مصیبت نگاہ کا کھونا نہیں ہے، بلکہ اصل مصیبت تو بصیرت کا کھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ تو حقیقی اندھاپن بصیرت کا اندھاپن، مدارک کا ختم ہو جانا، دلوں پر تالا لگ جانا اور روحوں میں معرفت کے نور کا بجھ جانا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے رب نے ہمیں اپنی کتاب کریم میں بصیرت کے اندھے پن کے اثر کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ تو جو کوئی اس دنیا میں حق سے اندھا رہا، اس نے نہیں دیکھا، اسے قبول نہیں کیا۔ بلکہ اس دنیا میں انسان بغیر بصیرت کے خپتی کی طرح جیتا ہے، جیسے اندھا جو راستے میں چلتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں پاتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ کیسے مرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو۔ مسلمانوں، بصیرت کے 3 درجات ہیں۔ جس نے انہیں مکمل کیا اس نے بصیرت کو کامل طور پر پایا، اور وہ ہیں اسماء و صفات میں بصیرت، امر و نہی میں بصیرت اور وعد و وعید میں بصیرت۔ جہاں تک اسماء و صفات میں بصیرت کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی اس کے اسماء و صفات کے ساتھ صحیح معرفت حاصل کرے۔ یہ چیز اسے اللہ کے سیدھے راستے پر باقی رکھتی ہے۔ تو اس کا رب جس کے کلمات صدق و عدل کے اعتبار سے کامل ہیں، اس کی صفات اس بات سے بلند ہیں کہ مشابہت و مماثلت میں انہیں اس کی مخلوق کی صفات پر قیاس کیا جائے۔ اس کی ذات اس اعتبار سے بلند ہے کہ اصلاً ذاتوں میں سے کسی چیز کے مشابہ ہو، اور عدل و حکمت اور رحمت اور احسان و فضل کے اعتبار سے اس کے افعال مخلوق کو وسیع ہیں۔ اللہ ہی کے لیے خالق ہونا اور حاکم ہونا مخصوص ہے، اسی کے لیے نعمت و فضل ہے، اسی کے لیے بادشاہت و حمد ہے، اسی کے لیے تعریف و عظمت ہے۔ وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں، وہ ظاہر ہے جس سے اوپر کوئی چیز نہیں، وہ باطن ہے جس سے پرے کوئی چیز نہیں۔ اس کے تمام اسماء مدح و حمد اور ثناء و عظمت کے اسماء ہیں، اور اس کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اور اس کی تمام خوبیاں عظمت والی خوبیاں ہیں۔ اس کے تمام افعال حکمت و رحمت مصلحت و عدل ہیں۔ اس کی مخلوقات میں سے ہر چیز اس پر دلالت کرنے والی ہے۔ بصیرت بھری نگاہ سے جو اسے دیکھے وہ اسے اس کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ جب بندہ اپنے معبود کو جان لے گا جو اس کا رب ہے تو اس سے ڈرے گا اور اس سے امیدیں رکھے گا، اس کی عبادت اور تعظیم کرے گا، مخلوق کو بڑا نہیں سمجھے گا، اس طور پر کہ وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے لگے اور رب عز و جل تقدست اسماؤہ سے زیادہ خوف کھانے لگے۔ بہت ساری بیماریاں، امراض اور آفتیں جو اللہ عز و جل کے حکم بجا لانے والوں کو لاحق ہوتی ہیں، وہ اس سبب سے ہوتی ہیں کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی ویسی معرفت حاصل نہیں کی جیسی معرفت حاصل کرنا اس کی عظمت و جلال کے شایان شان ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر جرأت کی، اس ذات کے ساتھ کوتاہ تعامل کرنے لگے۔ یہ کوتاہی اس کے بقدر تھی جتنا رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں کوتاہی ان کے نفوس میں واقع ہوئی۔ جہاں تک امر و نہی میں بصیرت کی بات ہے تو اسی کے ذریعے بندہ اللہ کی مراد کو جانتا ہے، اس کے حدود کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اسے لازم پکڑتا ہے۔ یہی چیز اسے عطا کرتی ہے کہ وہ صراط مستقیم اور تقوی کو لازم پکڑے۔ اس طرح بندہ اللہ کی عبودیت کو ثابت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے امر و نہی اور اس کی شریعت کی ادنا مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے قضاء و قدر کے بارے میں ادنا مخالفت نہیں ہوتی ہے، تو بندہ امر شرعی، امر کونی اور قضاء و قدر کے معاملے میں سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ چیز اس سے ماقبل پر مبنی ہوتی ہے۔ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب علیم ہے، حکیم ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، تو وہ معاملات کو ان کی جگہوں پر رکھتا ہے، انہیں ان کے واقع ہونے کی جگہوں پر رکھتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ اس کی شریعت سے مطمئن ہوتا ہے۔
وہ اس کی ادنا مخالفت بھی نہیں کرتا۔ جہاں تک وعد و وعید میں بصیرت کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ ہر نفس نے جو کچھ خیر اور شر کمایا ہے اللہ تعالیٰ جلدی یا بدیر دار العمل میں یا دار الجزا میں ان کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہی اس کی الوہیت اور ربوبیت اور عدل و حکمت کے متقاضی ہے۔ ایمانی بصیرت بندے کے ڈھانچے اور اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے۔ نیز فرمایا، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا رہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکلا ہی نہیں؟ جسے ایمانی بصیرت دی گئی اس نے خوشبخت زندگی گزاری، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی مدد پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی توفیق پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی عدالت پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے اور اس کے نواہی سے اجتناب کرے۔ اس کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے درست منہج پر اور سیدھے راستے پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چیدہ مخلوق میں سے اپنے بعض بندوں کی تعریف کی ہے جنہیں بصیرت دی گئی ہے اور جنہوں نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے، اور اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے دلوں کو روشن کیا ایمان کے ذریعے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل و اولاد پر، اور بہت زیادہ سلامتی۔ اما بعد، اے مسلمانوں، مخلوق کے چیدہ اور بنی آدم کے مغز وہ مؤثر نگاہوں والے ہیں جنہوں نے حق کو دلائل کے ذریعے جانا، چنانچہ انہوں نے اسے اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت ثابت قدم رہتے ہیں جب شبہات وارد ہوتے ہیں یا ظاہر ہوتے ہیں، یا ان کے سامنے شہوتیں درپیش ہوتی ہیں یا عام ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پختہ و کامل یقین ہے جب اس طرح کے امور آتے ہیں تو وہ ہلتے بھی نہیں جبکہ وہ بہت سارے لوگوں کو اڑا لے جاتے ہیں۔ جہاں تک اس کی بات ہے جس نے بصیرت کھویا، اس کے لیے کوشش نہیں کی، نہیں اسے طلب کیا، تو وہ گمراہی میں جیا، اور وہ ان لوگوں میں سے ہوا جن کے برے انجام کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص پر معاملہ ڈھیلا پڑ گیا اور حالات اس پر خلط ملط ہو گئے، وہ مفاسد سے مصالح کا ادراک نہیں کر پاتا ہے، طیب و خبیث کے مابین تمیز نہیں کر پاتا ہے، وہ اللہ کی شریعت کے پاس مقدمہ نہیں لے جاتا ہے بلکہ اس کے جذبات و شہوات اس کے سلسلے میں منمانی فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کہ اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ کے بندو، دین میں بصیرت کی اہمیت کو یاد دلانا ان امور میں سے ہے جن کی ضرورت ہے، خاص طور پر فتنوں کی کثرت اور آزمائشوں کی سختی کے وقت تو قوم کے قدم کتنے پھسلے بعد اس کے کہ وہ راہ حق پر تھے، چنانچہ انہوں نے ثابت قدمی کو کھو دیا، اور قومیں کس قدر شبہات و شہوات کے رنگوں میں بہہ گئیں اور انہوں نے ان آفتوں سے نکلنے کی راہ کی بصیرت حاصل نہیں کی۔ اسی لیے ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو اپنے نفس کے لیے خیر اور نجات کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ بصیرت کے اسباب حاصل کرنے اور جو چیزیں ان کے کھونے کا سبب بنتی ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ بصیرت حاصل کرنے کے عظیم ترین اسباب میں سے سر و علن میں اللہ کا تقوی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا۔
ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اس کے اوامر کو انجام دے کر اور اس کے ممنوعات کو چھوڑ کر اسے باطل سے حق کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دی گئی تو وہ اس کے غلبے نجات اور دنیاوی امور سے نکلنے، قیامت کے دن اس کی سعادت اور اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوگا۔ تقوی کی ضد گناہوں کا ارتکاب، اللہ تعالیٰ کے خلاف جرأت، معصیت میں اس کا مقابلہ اور اللہ عز و جل سے حیا نہ کرنا ہے تو یہ بصیرت کے نیست و نابود ہونے کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ جو اس میں پڑا وہ بصیرت سے اندھا ہوا، کیونکہ معصیت کی سزاؤں میں سے یہ ہے کہ وہ دل کی بصیرت کو اندھا کر دیتی، اس کے نور کو مٹا دیتی، علم کی راہ کو بند کر دیتی اور ہدایت کے مواد پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آر بن جایا کرتا ہے اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ اس کا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ بصیرت کے اسباب میں سے اللہ کے محارم پر غیرت رکھنا ہے کہ اسے پامال کیا جائے، اس کے دین و شریعت پر غیرت رکھنا ہے کہ اس کے حدود کو پھلانگا جائے، اور ان تمام اسباب سے اوپر بندے کے لیے اللہ کی توفیق، اسے اپنی رشد و ہدایت عطا کرنا اور اس کے دل میں حق کا نور ڈالنا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ سے بصیرت، ہدایت اور تقوی کا سوال کرنا، اس سے ثابت قدمی کی دعائیں کرنا اور اس میں اصرار، بصیرت حاصل کرنے، حق کی ہدایت اور فتنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھنے کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ اور درود و سلام بھیجو رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو درود بھیجو اور بہت زیادہ سلام بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور آل محمد پر اور ان کی ازواج و ذریت پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ تو بہت زیادہ قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما تو اسے اس کی طرف لوٹا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں شرارتیوں کے شر، فاجروں کے فجر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کو خوشحالی اور فارغ البالی اور ہر طرح کی سہولتوں سے نواز۔ اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں اور بے حال مسلمانوں کی مدد فرما، سرحدوں پر تعینات ہمارے افواج کی مدد فرما۔ اے اللہ دین میں ہمیں بصیرت عطا فرما، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔